الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، علماء کرام، بھائیو، دوستو، عزیزو، جب درود شریف پڑھا جائیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہیں، اس لیے کہ یہ بھی درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مختصر درود شریف ہے۔ ادھر 40 درود ختم ہوں گے تو ہمارے 100 درود پورے ہو جائیں گے۔ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہیں گے تو ہمارے 100 درود پورے ہو جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے والد کا اکرام کرانا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے والد کا اکرام درود شریف سے کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو فرشتہ تمہارا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے بیٹے نے فلاں بن فلاں، زید بن بکر، خالد بن عمر، تو جہاں میرا تذکرہ وہاں میرے والد کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، انہوں نے درود بھیجا آپ کے لیے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے والد کا اکرام کیا ہوگا کہ نبی کے سامنے میرے ایک درود سے میرے باپ کا ذکر ہو جائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور ویسے درود شریف میں 2 دعائیں آتی ہیں، میں مل صاحب کو بھی اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک دعا آتی ہے اسأل اللہ الجنہ، اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں کے وہاں یہ رہا ہے کہ یہاں ذرا سا وقفہ کر لیں اور پہلے پڑھ لیں اسأل اللہ الجنہ، اور پھر پڑھ لیں نسأل اللہ الجنہ، تاکہ ہم لوگوں کو بھی تو آپ شریک کر لیں۔ آپ اکیلے ہی درود شریف پڑھ کے لے لیں گے، ہمیں بھی تو کچھ دیا جائے، تو نسأل اللہ الجنہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں یہ معمول تھا کہ پہلے ذرا سا وقفہ کر کے اسأل اللہ الجنہ، پھر نسأل اللہ الجنہ، تاکہ پورا مجمع شریک ہو جائے۔ دوسری دعا آتی ہے اللہم اغفر لی واہدنی، یہ بھی بیچ میں دعا آتی ہے اللہم اغفر لی واہدنی۔ تو جب پڑھنے والا پڑھیں تو پہلے پڑھیں اللہم اغفر لی واہدنی، واحد کے سیگے، پھر جمع کے سیگے سے پڑھ لیں اللہم اغفر لنا واہدنا، تاکہ پورے مجمع کو بھی شریک کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے دربار میں دعا جائیں اور اللہ ہماری دعا درود جائیں تو درود لے کر دعا کو کینسل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب درود قبول ہو رہا ہے تو دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ ذل جلال والاکرام کی تعریف۔ ان اللہ یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ مخلوق کو تو کہا گیا کہ تم اپنی تعریف نہ چاہنا، تم اپنی تعریف نہ چاہنا، تم چھوٹے بن کر کے رہنا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے میری تعریف بہت پسند ہے، اور پھر وہ خود ہی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خود ہی تعریف کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، دعا کا طریق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اگر عربی میں آتی ہے تو عربی میں پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ کی تعریف ہے۔ پوری آیت الکرسی اللہ کی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ کی تعریف ہے۔ اس کو پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھیں،
کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ویسے زیادہ بھی پڑھیں. ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھیں تو فرمایا کہ حضرت کتنا پڑھوں میں؟ فرمایا جتنا جی چاہے. تو فرمایا 1 ربع پڑھوں، 1/4. تو حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ 1/3 پڑھوں، 1/3. فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر اور پڑھے گا تو بہتر ہوگا. فرمایا آدھی دعا اور آدھے میں درود پڑھتا رہوں. فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر اور پڑھے گا تو بہتر ہوگا. فرمایا پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ نہ مانگو. فرمایا اگر پوری دعا درود پڑھتا رہے گا اور کچھ نہیں مانگے گا تو بے مانگے اللہ تیری مراد پوری کر دے گا. یہ ہے درود شریف. درود شریف کو معمولی نہ سمجھے. وہ جتنے محبوب ہیں اس کے افعال و اقوال بھی اللہ کو اتنے ہی محبوب ہیں. اس کے طور و طریق بھی اتنے ہی محبوب ہیں. اس کے راتوں کا سونا بھی اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے. اس کے اشارات بھی اللہ کو اتنے ہی محبوب ہیں. اس کا نام بھی اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے. حتیٰ کہ اللہ نے اس نبی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا لی قرآن میں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. نبی کی زندگی کی قسم، پیغمبر تیری عمر کی قسم. خالق قسم کھا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی اور آپ کی زندگی کی. تو آپ کا مقام بلند و بالا ہے. تمام نبیوں میں آپ کو برتر اور بلند و بالا بنایا ہے. ایسی شخصیت مقدسہ کی امت میں بلا طلب، بلا مانگے، بلا کسی اپلیکیشن کے اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا. اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی امت میں ہمیں بنایا ہے. تو میرے بھائیو، خیر یہ درود شریف پر سے مجھے بات یاد آ گئی. میں نے تو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، بہت ذکر کرو. ذکر میں اپنی زندگی کھپاؤ، اپنی زندگی ذکر میں لگاؤ. وسبحوہ بکرۃ، صبح بھی شام بھی تمہاری اللہ کے ذکر میں گزرنی چاہیے. تمہاری صبح بھی تمہاری شام بھی خوب اللہ کا ذکر کرو. ذکر کائنات کی روح ہے. یہ دنیا جو ہے نا، اس کی روح بھی ذکر ہے. لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں. اس حدیث شریف سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر مفرد کو ثابت فرمایا. ذکر مفرد کا معنی اللہ 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 اللہ. ذکر مفرد کو ثابت فرمایا. اس لیے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منع فرماتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جملہ تامہ سے ذکر کیا جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جملہ تامہ ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں دیکھو علامہ کا استدلال. فرمایا اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام ایمان ہی کو تو بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک مومن اس زمین پر رہے گا، ایک بھی مومن اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. تو کیا نبی کے پاس یہ الفاظ نہیں تھے کہ حضرت یوں کہہ دیتے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے. کیا حضرت کو لا الہ الا اللہ کے الفاظ نہیں تھے؟ تھے الفاظ، لیکن اس کی جگہ اللہ اللہ کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ بھی مومن ہی کی صفت ہے. اس لیے جو اس کو بھی پڑھے گا وہ ذکر میں داخل ہو جائے گا. بہت زبردست استدلال فرمایا ہے، بہت زبردست استدلال فرمایا ہے. ذکر مفرد کے اوپر ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بچہ روتا ہے تو جملہ تامہ نہیں بولتا،
اور ماں فوراً گود میں لے لیتی ہے. بچہ کہتا ہے امی امی امی. امی دودھ پلا نہیں بولتا ہے, امی کھانا کھلا نہیں بولتا ہے, امی امی. اور محبت کی امی میں ماں گود میں لے لیتی ہے تو ہم بھی محبت میں اللہ بولتے ہیں تاکہ رحمت آغوش میں اللہ ہمیں لے لے, آغوش رحمت میں اللہ ہم کو لے. ہم بھی محبت میں اللہ اللہ بول رہے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, پوری کائنات کی روح جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے. ایک مومن بھی زمین پر اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک شامیانہ ہو, جیسے باہر ہے شامیانہ, مندب ہم جس کو بولتے ہیں, ایک شامیانہ اور مندب ہو. لوگ یہ پوچھیں کہ یہ کب تک رہے گا, تو آپ کا جواب ہوگا مقصد ہے وہاں تک رہے گا. بھئی جب تک رمضان ہے یہ رہے گا, یا جب تک شادی ہے وہاں تک رہے گا شامیانہ, اور جب شادی کا مقصد ختم, شامیانہ ختم, رمضان ختم, تو یہ شامیانہ بھی ختم. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک مقصد ہے شامیانہ باقی ہے, اور مقصد ختم شامیانہ ختم. فرمایا اللہ کا یہ شامیانہ ہے, اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے, اس میں کمکمے روشن کیے ہیں آفتاب کے, مہتاب کے, ستاروں کے, اور زمین پر پہاڑ قائم کیے ہیں, اور ایک پورا شامیانہ اللہ نے بنایا, اور مقصد کائنات اس کی عبادت بنایا. جب تک عبادت ہے یہ شامیانہ رہے گا, اور جب عبادت ختم اللہ اس شامیانے کو ختم کر دے گا. اسی کو قیامت کہا جاتا ہے. یہ ہے قیامت, جس میں آسمان بھی ٹوٹے گا, زمین بھی ٹوٹے گی, اور پہاڑ بھی اڑیں گے, اور پانی کو آگ سے اللہ ملا دے گا. پانی کو آگ سے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, پانی کو آگ سے. سائنس نہیں تسلیم کر رہی ہے کہ پانی اور آگ کیسے جمع ہو, تو تمہاری الیکٹرک کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اگر پانی میں جلانے کی صفت نہیں ہے تو کہاں سے الیکٹرک پیدا ہو رہی ہے؟ اور یہ تو چھوڑو سائنسی جواب ہے, ورنہ سیدھا جواب یہ ہے کہ جس رب نے جلانے کی صفت پیٹرول ڈیزل میں رکھی وہ اللہ پانی میں بھی پیدا کر سکتا ہے. جس اللہ نے چلنے کی قوت اس گوشت اور ہڈی میں رکھی ہے وہ چلنے کی قوت اس کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے. اور قیامت میں مجرم کو الٹا چلائے گا, سر کے بل چلائے گا. اور جب صحابہ نے سوال فرمایا نبی علیہ السلام سے تو ارشاد فرمایا کہ جو رب پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا. ساری دنیا کو اللہ نے پاؤں پہ چلایا اور سانپ کو پیٹ پر چلایا. اب دیکھیں ساری مخلوق پاؤں پہ چل رہی ہے, اور سانپ جو ہے پیٹ پر چل رہا ہے, اور کانٹوں میں چل رہا ہے, اور کانٹا نہیں لگتا اس کو. اللہ قادر مطلق ہے. تو کائنات کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے, اور ہماری روح کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے. ہماری ایک روح ہے, اس روح کی روح اللہ کا ذکر ہے. اگر ذکر ہے تو ہماری روح زندہ ہے, اور اگر ذکر نہیں ہے تو ہماری روح مردہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات. ذکر کرنے والا غفلت والوں میں, ذکر کرنے والا غفلت والوں میں کیسا ہے؟ جیسے لاشیں پڑی ہو اور بیچ میں ایک زندہ بیٹھا ہو, ایسے ہیں ذکر کرنے والے کی مثال. ذکر اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. میرے بھائیوں, دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی کر رہے ہیں اور تسبیح گھما رہے ہیں لمبی. ساری مخلوق تسبیح پڑھ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. تمام مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے, لیکن ہمیں ان کی زبان کا پتہ نہیں. اور ہمیں پتہ کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنے بھائی کی زبان نہیں جانتے. کوئی بنگالی زبان بولتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم, کوئی پشتو زبان والا آ جائے ہمیں نہیں معلوم, کوئی فرینچ والا بولنے لگے ہمیں نہیں معلوم,
کوئی زلو زبان ساؤتھ افریقہ کی بولنے لگے ہمیں نہیں معلوم، تو ہم اپنے بھائی کی زبان نہیں جانتے تو یہ مخلوق، یہ چرند و پرند، یہ درخت، یہ پتھر، ان کی زبان ہم کیسے جانیں گے؟ لیکن یہ سب تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بہت سی مرتبہ ہماری گاڑی پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہے اور پتھر آتا ہے اوپر سے، ہم سمجھتے ہیں گر گیا ہوگا، اللہ کہتا ہے نہیں، وہ میرے خوف سے گر گیا ہے، اور خوف کا ہونا دلیل ہے کہ اس میں حس ہے، اور حس کا ہونا دلیل ہے کہ ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت اللہ کا ذکر کرتے، چرند و پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبان ہمیں نہیں معلوم، وہ انبیاء کرام علیہ السلام جانتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مُنْتِقَ الطَّيْرِ، وَعُلِّمْنَا، سلیمان علیہ السلام فرماتے پرندوں کی زبان مجھے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ باتیں کرتے تھے، حاضری لیتے تھے پرندوں کی۔ ہدہد غائب تھا، فرمایا صحیح عذر بتائیں تو فبیہ، ورنہ سزا دوں گا، اور پھر اسی پرندے کے ذریعے سے ایک عظیم المرتبت حکومت کی سربراہ بلقیس کو دعوت بھیجی۔ قرآن کریم اس کو نقل کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ چونٹیوں کی زبان سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، جا رہے تھے تو چونٹیوں کے سردار نے، جو بڑی چونٹی ہوتی ہے، آپ دیکھنا جہاں چونٹیاں نکلتی ہے نا وہاں ایک بڑی چونٹی بھی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بل میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں پاؤں سے رون نہ ڈالے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا۔ سلیمان ان کی زبان سن کر ہنسنے لگی کہ کیا کہہ رہی ہے یہ اپنے ماتحتوں کو، فتبسم ضاحکا۔ انبیاء جانتے تھے ان کی زبان کو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری چونٹیوں کو جلا دو، تو وہاں آگ لگا دی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے میری ساری مخلوق کو جلا دیا، یہ میری امت تھی جو میری تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تنبیہ فرمائی نبی علیہ السلام، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق، روایتوں میں ہے کہ جب درخت تازہ رہتا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہمیں ان کی زبان نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن وہ سب تسبیح پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا جب گزر ہوا، ایک اونٹنی نے آواز نکالی تو حضرت اس کے پاس گئے، تو آنکھوں سے آنسو تھے، اور اس نے کہا کہ میرا مالک میری طاقت سے زیادہ کام کرواتا ہے۔ آپ نے مالک کو بلایا اور تو کہا کہ تیری اونٹنی شکایت کر رہی ہے۔ فرمایا حضرت میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اونٹنی کی زبان ہمارے نبی علیہ السلام نے سمجھ لی۔ ایک دیہاتی ایک ہرنی پکڑ کر لے آیا، حضرت گزرے، اس نے کچھ آواز کی، حضرت اس کے قریب گئے، اس نے کہا کہ یہ مجھے پکڑ کے لے آیا، میرے بچے پہاڑ کے پیچھے بغیر دودھ کے تڑپ رہے ہوں گے، وہ بھوکے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے چھوڑیے میں دودھ پلا کر آ جاتی ہوں۔ فرمایا آئے گی تو پکا وعدہ؟ اس نے کہا میں بالکل یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہوں۔ وہ گئی اور واپس آ گئی۔ حضرت نے، وہ دیہاتی صحابی تھے جو پکڑ کے لائے تھے، ان سے فرمایا کہ یہ بڑی وفادار ہے جس نے وعدے کو پورا کیا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اسے چھوڑ دے۔ یہ حضرت جی معیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اس کو کسی جگہ اس واقعے کو نقل کر کے یوں فرمایا ہے کہ ایک ہرنی نبی کی وفادار رہی اور یہ امت اپنے نبی کی وفادار رہی۔ ہم اپنے نبی کی وفادار نہیں، کوئی وفاداری ہماری نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، انبیاء کرام ان کی زبان جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔
تو درخت بھی تسبیح پڑھتے ہیں، چرند و پرند بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہاں اس امت میں بعض اولیاء کرام پر اللہ کھول دیتا ہے، اس لیے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا رمضان میں کہ درخت اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ آج ہی شب قدر ہے۔ یہ بعض اولیاء کرام پر اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ہماری آنکھ جو ظاہر کو دیکھتی ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، جب کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے تو ہم پر تو اللہ کے بے شمار احسان ہے، ہمیں تو اور بھی تسبیح پڑھنا چاہیے، ہر وقت اس کا ذکر میں کرنا چاہیے، ہر وقت ذکر سے اس زبان کو تازہ رکھنا چاہیے، کبھی اس زبان کو خشک نہ رہنے دے اللہ کے ذکر سے، کبھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے۔ ہم پر تو اللہ کے بڑے احسان ہیں، میں نے جگہ جگہ کچھ احسانات، کچھ انعامات اللہ کے گنوائے۔ میں نے کہا سب سے بڑا احسان تو یہ ہوا کہ اس نے بلا اپلیکیشن کے ہمیں وجود عطا فرمایا، پیدا کیا، پھر پیدا بھی کیا تو انسان بنایا، پھر انسان بنا کر کے ایمان دیا، کتنی بڑی دولت، پھر ایمان کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ ہم پر احسان یہ کیا کہ طرح طرح کے کھانے ہم کو دیے۔ اس مخلوق کے یہ چرند و پرند، یہ جانور، ان کا ایک ہی کھانا ہے، جو گھاس کھاتے ہیں وہ گھاس کھاتے رہتے ہیں، جو کچا گوشت کھاتے ہیں وہ کچا گوشت کھاتے ہیں، وہ گھاس نہیں کھا سکتے، ان کو ایک ہی کھانا دیا۔ ہمارے دسترخوان دیکھو، طرح طرح کے کھانے اللہ نے دیے، ایک ایک کھانے پر اگر شکر ادا کیا جائے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنے کھانے ہمارے دسترخوان پر ہوتے، کتنے تنوع اور کتنے نوع کے کھانے ہوا کرتے۔ پھر دوسرا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ اب تعالیٰ نے کسی مخلوق کو لباس نہیں دیا، ہمیں لباس دیا۔ ان کی چمڑی ان کا لباس ہے، ان کے سطر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ طرح طرح کے لباس دیے۔ ہماری سردی کا لباس الگ، ہماری گرمی کا لباس الگ، ہمارے رات کا لباس الگ، ہمارے دن کا لباس الگ، ہماری مجلس کا لباس الگ، ہمارے مکان کا لباس الگ، ہمارے سفر کا لباس الگ، ہمارے حضر کا لباس، کتنے لباس ہم کو عطا فرمائے، اور فرمایا میرے بندے تو ان کپڑوں میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیں طرح طرح کے لباس عطا کیے۔ پھر یہ تمام مخلوق جو ہیں، ان کو کہیں بھی جانا ہو ان کے لیے کوئی سواری نہیں، کوئی سواری ہے ان کے لیے؟ ان کو پیدل جانا پڑے گا۔ یہ اونٹ، یہ بھینس، یہ جتنے جانور دور سے دور یہ جاتے ہیں، پیدل ان کو جانا پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواریاں عطا فرمائیں۔ کسی زمانے میں جانور سواری بنا دیا، اس کے بعد حق تعالیٰ نے جو لوہا، جو اسٹیل اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق تھی، اس کو ٹرین کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں ہمارے لیے سواریاں بنا دیا۔ اور جب ترقی ہوئی تو اس ہوا کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور فضاؤں میں ہماری سواریاں چلنے لگی، اور لمبے لمبے سفر کو ہم ہوائی جہاز کے ذریعے سے مختصر وقت میں طے کرنے لگے۔ سمندر کے پانی کو تابع کر دیا کہ ایک پتھر ڈالو تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن لاکھوں من کا جہاز اس پر چل رہا ہے۔ ساری کائنات کو ہمارے تابع کر کے انعاموں سے نواز دیا۔ ہمیں اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن جتنی نعمتیں دی اتنے ہی ہم غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ کچھ آیات سنو ذکر سے متعلق۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اے لوگو، دنیا میں ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ نماز، نہ دین، نہ شریعت، نہ اللہ، نہ خدا، کچھ نہیں، ان کے قلوب اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ پھر اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اشارہ فرمایا کہ جیسی زندگی ویسے ہم نے ان کو عطا کیا۔
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تم ان کی اتباع نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کے معاملے ہمارے حدود سے باہر ہیں، شریعت سے آگے نکل چکے ہیں وہ لوگ. ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نقیض لہو شیطان، ڈرانے والی آیت ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نقیض لہو شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جو میرے ذکر سے غافل رہے گا میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دوں گا. اللہ اکبر، شیطان ساتھی ہو جائے گا ذکر چھوڑنے والے کا. اور جب شیطان ساتھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا فَهُوَ لَهُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا یہ بدترین ساتھی ہے تمہارا جو تمہیں غلط راستوں پر لے جائے گا. اور شیطان کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ذکر سے غافل کر دے، ذکر سے غافل کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ شیطان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یصدکم عن ذکر اللہ، فرمایا شیطان یہاں ذکر اللہ سے نماز مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حنفیہ کے وہاں تو واو مغایرت کے لیے آتا ہے. جمہور نے یہاں یہی مانا کہ اقامت صلاۃ تو مستقل آگے آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ سے یہاں ذکر اللہ ہی مراد ہے. تو اب ترجمہ ہوگا یصدکم عن ذکر اللہ، شیطان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور پھر دوسرے نمبر پر نماز. بزرگوں نے لکھا ہے سنو، فرمایا اپنے نماز میں جب وساوس بہت آتے ہیں، خیالات خوب آتے ہیں، سمجھ لو کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ چکے ہو. اس لیے کہ ذکر چھوڑا تو شیطان باؤنڈری میں داخل ہو گیا. اگر ذکر کرتے رہتے تو شیطان باؤنڈری میں نہ آتا، حدود میں نہ آتا. اور جب حدود میں نہ آتا تو ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اچھی طرح نماز پڑھتے. اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ کیا فلائٹ چلانے والے عقل مند؟ کیا سب مرین کو پانی کے نیچے لے جانے والے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے سب کچھ کیا لیکن خالق کو نہیں پہچانا تو یہ بے وقوف ہے. اور جنہوں نے خالق کو پہچانا وہ عقل مند ہے. اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کون عقل مند ہے؟ اللہ کہتا ہے کون عقل مند؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیتے لیتے. رات میں آنکھ کھل گئے، اللہ، رات میں آنکھ کھلی، یا اللہ، اللہم، فوراً زبان سے. اور یہ کیسے نکلے گا؟ جب بیداری میں ذکر ہوگا تو پھر نیند میں بھی اللہ ہوگا، پھر نیند میں بھی لفظ اللہ نکلے گا. پھر آنکھ کھلے گی تو او با اور او ماں نہیں نکلے گا. پھر درد ہوگا تو پھر او اماں نہیں نکلے گا، او اللہ نکلے گا. اس لیے کہ دن بھر اسی کو یاد کیا ہے. اس کو قرآن عقل مند کہتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. اور وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جو پیدا کیا یہ بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا. کیوں اس کو عقل مند اس لیے کہا؟ انہوں نے خالق کو پہچانا. جو خالق کو نہیں پہچانتا وہ عقل مند کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ چاہے فضاؤں میں اڑے، وہ چاہے سمندر میں تیرے، وہ چاہے دنیا کی ساری سائنس کو تابع کر لے، لیکن اللہ اس کو عقل مند نہیں کہے گا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بخاری شریف میں ہے. عقل مند وہ ہیں جس نے اپنی ذات کو پہچانا کہ میرا کوئی خالق ہے،
مجھے کسی نے وجود دیا، میرا کوئی مالک ہے، اسی کی بلبوتے پر میں آیا ہوں، اپنی ذات کو پہچانا اور مرنے کے بعد کی تیاری کی۔ وعمل لما بعد الموت، ما بعد وہ عقل مند ہے، حدیث میں بھی آیا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو قرآن بھی انہی کو عقل مند کہہ رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ اپنے ان ذاکرین بندوں کی تعریف کرتے ہیں جو کیسے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، اقام صلاۃ بعد میں، یہاں ذکر اللہ سے نماز مراد نہیں ہے، یہاں ذکر اللہ ہی مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جاب پر ہے، نوکری پر ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن زبان اللہ سے جاری ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، نہیں، ان کی تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان اللہ کی یادوں سے رطب اللسان رہتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ۔ اور ایک نکتہ یاد رکھو، امام غزالی نے لکھا ہے کہ باب الذکر میں فرمایا زبان اظہار ذکر کا ذریعہ ہے، محل ذکر تو قلب ہے۔ زبان اظہار ذکر کا ذریعہ ہے، محل ذکر تو قلب ہے۔ اصل تو دل سے یاد کرنا ہے اللہ کو، لیکن ہم دل سے یاد کر رہے ہیں، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ بولتے ہیں اس کا مطلب میرا دل یاد کر رہا ہے۔ ان علماء کرام نے وہ حسامی وغیرہ میں ایک مسئلہ پڑھا کہ کسی بیوقوف نے اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا، بیوقوفی کہا جائے گا اس کو، اس نے یوں کہہ دیا اگر میں تجھ سے محبت کروں تو تجھے طلاق۔ اب بیوقوف نہیں ہوا یہ محبت کروں تو طلاق۔ اب پھر ایک دن اس نے بول دیا کہ اچھا میں محبت کرتا ہوں، تو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اظہار کر دیا، اس اظہار پر وقوع طلاق ہے۔ تو زبان کا کام اظہار ہے، اصل تو دل ہے، اسی لیے قرآن نے ذکر کی بنیاد پر طمانینت اور سکون کو جو منسوب کیا وہ دل ہی کی طرف منسوب ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اور آج تو کیش کی دنیا ہے نا، ادھار نہیں، بھائی وہ سب ثواب نے، جنت نے، وہ تو سب ادھار سدھار کے معاملے ہیں۔ مل صاحب یہ بتاؤ کہ ہم ذکر کریں تو ملے گا کیا ہم کو؟ یہاں کیش، نقد، نماز پڑھیں گے کیا ملے گا ہمیں؟ نقد بتاؤ۔ قرآن نے ہم کو جواب دیا کہ وہ ثواب، وہ جنت، وہ راحت، وہ سکون، وہ نبی کے ہاتھ کا جام کوثر، وہ تو سب ملے گا تم کو، لیکن فوراً میں تم کو جو دوں گا وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون دے دوں گا، تمہیں گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، تمہیں راحت ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا، تمہیں چین ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں دولت کیا ہے کہ ہمیں چین نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، بے چینیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو تازہ رکھو۔ اور پھر حق تعالی جل شانہ نے ایک دو جملوں کے اندر پورا خلاصہ نقل کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بہت صوت میں آپ نے ماشاءاللہ شارٹ اینڈ سویٹ لوگ بولتے ہیں، مختصر اور جامع۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی شارٹ اینڈ سویٹ مختصر کلمہ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، دو جملوں میں پورا جملہ نقل کر دیا۔ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، تم خلوت میں یاد کرو گے، میں خلوت میں یاد کروں گا، تم مجلس میں یاد کرو گے، میں مجلس میں یاد کروں گا۔ اور ایک ترجمہ، ایک تفسیر علماء نے یہ فرمائی، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا، تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا، تمہارے رزق کے دروازے کھول دوں گا، تمہارے تقاضوں کو پورے کر دوں گا۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے کسی آفیسر کو فون کیا کہ اس بچے کو جو ہے ابھی جو جاب چل رہے ہیں لینے ہیں تو اس میں ہمارے اس بچے کو آپ لے لیجئے. تو آفیسر کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو انٹرویو ہے, آپ بھیج دینا, میں دیکھ لوں گا. وہ اتنا جملہ کہتا ہے. اس کے بعد جب وہ تاریخ آتی ہے تو پھر فون کرتے ہیں, وہ آج انٹرویو ہے, اس بچے کو ذرا بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں دیکھ لینا. جو اس کا جملہ تھا اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں ذرا دیکھ لینا. تو وہ کہتا ہے فکر نہیں, اتنا ہی تو جملہ کہا. اللہ بھی کہتا ہے تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہارے معاملات دیکھ لوں گا. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں سنبھال لوں گا, میں تمہیں ذلتیوں میں عزت کے نقشے دے دوں گا, میں تمہاری غریبی میں امیری کے مسائل کر دوں گا. اور ایک مطلب اور بھی بیان فرمایا, تم مجھے یاد کرو گے میں امت کو تمہارے تابع بنا دوں گا. اسی لیے آپ دیکھیں اہل اللہ کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں, بھئی اس میں کیا ہیرے رکھے ہوئے ہیں, کوئی ڈائمنڈ ہے ان میں؟ بہت سے بزرگان دین تو ایسے ہیں کہ ان میں وہ جو ہے کوئی بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کے گال بھی پچکا گئے ہیں, ان کی داڑھی بھی ایسی کہ جو ہے کمر جھکا کر چل رہے ہیں, اور لوگ ہیں کہ کوئی ان کو یوں ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی ان کو یوں ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی ان کا یوں ہاتھ کھینچ رہا ہے, کوئی کہتا ہے حضرت ذرا جھلپا مل جائے, کوئی کہتا ہے حضرت ذرا مسافہ ہو جائے, کوئی حضرت ہاتھ چوم لوں میں. کیا دائمن اس میں رکھے, کیا ہیرے اور جواہرات رکھے؟ نہیں, انہوں نے اللہ کو یاد کیا کثرت سے, اللہ نے امت کے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ ہر ایک کے لیے ہے. اللہ کا قرآن صرف کسی بزرگ کے لیے مخصوص نہیں ہے, پوری امت کے لیے ہے. اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہاری محبت کی باتیں چلا دوں گا, میں تمہیں میں جو ہے لوگوں کو تمہارے تابع کر دوں گا, تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک تابعی کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ جس دن میری بیوی سے یا میری باندی سے یا میرے غلام سے کوئی بے وفائی دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں آج میں نے اس کو یاد نہیں کیا, اسی لیے یہ مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے ذکر کے فوائد ہیں میرے بھائیوں. صبح شام اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو رطب اللسان رکھو. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے تم مجھے اگر بھول جاؤ گے میں بھی بھول جاؤں گا. دوسری آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ یہ آیات, یہ قرآن جو ہمیں دیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو, ان آیات کی جب ہم قدر نہیں کرتے ہیں نا, تو اللہ قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا. تو ہم کہیں گے اللہ وقت کنت بصیرا, میں تو بہت دیکھنے والا تھا. تو اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا, میری آیات, میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا, فنسیتہا, تو بھول گیا, تو نے توجہ نہیں کی تھی میرے قرآن کی طرف. فنسیتہا فکذالک الیوم تنسا, آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں کچھ بھی کام کر رہے ہو, ہماری زبان اللہ کے ذکر سے, ایک ذکر مفروض ہوتا ہے. ذکر مفروض کا معنی ہوتا ہے فرض ذکر, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب فرض ذکر ہے. اس کے علاوہ جو دعائیں نبی علیہ السلام نے بتائی وقتاً فوقتاً, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو ذکر ہم کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ سب ذکر ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا میرے بندو تم مجھے اپنی مالداری میں یاد کرو, میں تمہیں تمہاری غریبی میں یاد کروں گا. اور فرمایا تم اپنی صحت میں یاد کرو, میں تمہاری بیماری میں تمہیں یاد کروں گا. اور تم اپنی حیات میں یاد کرو, میں تمہاری وفات کے بعد یاد کروں گا, تمہاری قبر میں یاد کروں گا. کون نہیں چاہتا کہ ہمارا اللہ قبر میں یاد کرے؟ آج تو اولاد بھی بھول جاتی ہے چند دنوں میں اپنے باپ کو. میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ بیٹے سے آج پوچھیں کہ تیرے باپ کی قبر کہاں ہے, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, یہیں کہیں تھی, یہیں کہیں تھی.
میں نے اپنے کانوں سے ایک لڑکے کا عید کے دن جو ہے اس کا قربانی کا مشغلہ تھا، وہ قربانی ہر جگہ جا کر کے کرتا تھا، تو کسی نے عید کی نماز کے بعد اس سے کہا کہ چلو قبرستان ذرا، تمہارے بھی والد صاحب کی قبر، اب والد صاحب اپنی جگہ سوئے ہوں گے، مجھے پیسے بنانے ہیں۔ یہ بچے کا جواب ہے۔ تو جہاں اولاد تک بھول جاتی ہے وہاں میرا رب کہتا ہے میں تجھے یاد کروں گا۔ تو ہم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے، ہم خوب ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی زندگی کو بنائیں۔ میرے بھائیوں، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا کہ کسی صاحب کا گزر قبرستان سے ہوا، واللہ عالم حسن بصری نے غالباً یا کسی بزرگ کا، مجھے نام میں تھوڑا سا تذبذب ہے، کسی صاحب کا گزر قبرستان سے ہوا تو کہنے لگے کتنے اچھے ہیں تم لوگ کہ کتنے سکون سے سوئے ہوئے ہو۔ تو اندر سے جواب آئی سکون سے نہیں ہے، پریشان ہیں، سوئے تو تم لوگ ہو، ابھی جب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ یعنی تم غفلت میں سوئے ہوئے ہو دنیا میں، اپنے آپ کو ہم نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، بس ہائی دنیا کے مشاغل ایسے بنا دیے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مولا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب بہت پیارا ہے، اس کو پیار آتا ہے جب کوئی یاد کرتا ہے تو اس کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ بڑا مہربان ہے۔ ہم تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، وہ بہت یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم ایک بالش آتے ہو، میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، اور تم ایک ہاتھ آتے ہو، میں دو ہاتھ آ جاتا ہوں۔ مطلب تیرے آنے میں دیر ہے، میرے آنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو ایسے مولا کو یاد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں بھی جو ہیں ہمارے بیچارے جو سنت اعتقاد والے ہیں وہ ظہر کے بعد ذکر کرتے ہیں، تو ویسے بھی گھر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، تو ذکر میں شریک ہو تاکہ کچھ اللہ کرے، کچھ لا الہ الا اللہ کرے، کچھ اللہ کو یاد کرے، ذکر کی مجلس میں شریک ہو اور اپنے دل کو منور کرے تاکہ ظلمات دور ہو اور رب کا نور ہمارے دلوں میں اترے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين وارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار يا رب العالمين، من النار يا رب العالمين، من النار يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔